لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کے ساتھ بابرکات اور اس کے بعد آخر بے شمار لاکھاں درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر برادر اسلام سورۃ یاسین چل رہی ہے آج کے اس
شہر کے لوگوں نے پیغمبروں کی تکذیب کرنا شروع کی اور پیغمبروں پر حملے کرنے شروع کیے اور ان کے خلاف طرح طرح کی حرکتیں استعمال کرنے شروع کیے، تو یہ اللہ کا بندہ جو اسی شہر میں یا اس بستی کے اندر، اس قصبہ کے اندر ایک کنارے کی طرف رہتا تھا، جب اس کو اس بات کا علم ہوا، پتہ چلا، تو وہاں سے دوڑا کس لیے؟ اسی بنا پر تاکہ میں بھی ان لوگوں کو جا کر کے سمجھاؤں کہ لوگوں سمجھ جاؤ، یہ جو رسول آئے ہیں یہ اللہ کی دعوت لے کر کے آئے اور تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے آئے، اللہ کا میسج لے کر کے آئے، لہذا تم اس پیغام کو مانو، اللہ کے اس لیے ہوئے میسج کو مانو جو میسج کو لے کر کے آئے، اور اس کے اندر تمہاری ہی فلاح ہے، تمہاری ہی کامیابی ہے، لہذا تم دنیا کے ان معاملات، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس شرک کی مرض کے اندر اور شرک کی دلدل کے اندر تم دسے ہوئے ہو، لہذا اس سے بچ جاؤ اور نکل آؤ، اپنا حال بیان کرے تو رب کائنات کے ساتھ، ماں کے کائنات کے ساتھ، مانگو تو اس اللہ رب العالمین سے، اس خالق کے کائنات سے، وہی تمہیں عطا کرنے والا ہے، وہی تمہیں دینے والا ہے، لہذا ان کی پرستش چھوڑ دو، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، اس سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تمہیں کچھ بھی نہیں عطا کر سکتے، لہذا چھوڑو اس کو اور ایک اللہ کی طرف آؤ۔ وہ اللہ کا بندہ کہاں سے دوڑا؟ اللہ کی اس دعوت کو لیے ہوئے، رب العالمین کی توحید کی اس دعوت کو لیے ہوئے، اور آتا ہے وہاں پر ان لوگوں کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے نقشہ کھینچا ہے اپنے قرآن کی اس سورہ یاسین کے اندر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ الرَّجُلُ يَسْعَىٰ، وہ شخص آیا، وہ بندہ آیا، اللہ کا بندہ آیا، اقصى المدینہ، مدینے کے کنارے سے، اس شہر کے کنارے سے، ایک طرف سے وہ دوڑتا ہوا آیا، یسعیٰ، دوڑتا ہوا آیا، کس لیے؟ ان لوگوں کو سمجھانے کے، اور کیا کہتے ہیں؟ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، اے لوگوں، اے انسانوں، اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین، جو اللہ رب العالمین نے مبعوث کیے ہیں، جو رسول بھیجے ہیں، تم ان کی اتباع کرو، ان کے نقشے قدم پہ چلو، ان کی پیروی کرو، جس طرح وہ کر کے دکھاتے ہیں اسی طرح تم بھی اپنی زندگی کو انہی کے مطابق ڈالو، اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزارو۔ اب اس کے اندر فائدہ تمہارا ہے، فائدہ تمہارا ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے قرآن مجید؟ فرمایا کہ قل، آپ کہیے ہمیں بھی تو یہی اتباع کا کہا گیا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا ان کو بتا دیجئے، ان کو اعلان فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت، تمہارا پیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، تو پھر فرمایا فاتبعونی، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلو، اپنی سیرت کو بھی ویسی بناؤ، اپنی صورت کو بھی ویسی بناؤ، کیسی؟ جیسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ ہوگی اتباع۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب سنتی فقط احبت، حقیقی محبت بھی وہی ہوتی ہے، حقیقی اتباع بھی وہی ہوتی ہے، حقیقی پیروی بھی وہی ہوتی ہے
ساتھ محبت کی، میرے سنت کو اپنایا، فقد احبنی، تو حقیقت کے اندر اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جس نے میرے ساتھ حقیقی محبت جو ہے بنا لی، میرے ساتھ حقیقی پیار بنا لیا، فرمایا کل قیامت کے دن کو میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ تو بات یہ ہے یہاں پر بھی کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ کے بندہ حبیب نجار رحمہ اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ لوگوں اتبعوا المرسلین، کیا کہہ رہے ہیں؟ اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کی پیروی کرو، رسولوں کے نقش قدم پہ چلو۔ ہم سوچو کہ ہم جو ہے ہم تو مانیں گے، کس کی مانیں گے؟ بڑیروں کی مانیں گے، بڑیروں کی مانیں گے، فلاں کی مانیں گے، فلاں کی مانیں گے۔ بھائی کسی کی زندگی تمہارے لیے آگے نہیں، کسی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ نہیں، اور کسی کا اسوہ تمہارے لیے وہ قابل ستائش نہیں ہے۔ تمہارے لیے اسوہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو وہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے لیے اسوہ ہے تو ان پیغمبروں کا ہے، ان رسولوں کا ہے جو رب العالمین نے باقی کائنات میں تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ لہذا تم اپنی منمانیوں کو چھوڑو، اپنی مرضیوں کو چھوڑو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کے نقش قدم پہ چلو، رسولوں کی پیروی کرو، اس کے اندر تمہاری خیر خواہی ہے۔ اور دوسری بات اتبعوا من لا یسألکم اجرا، دوسری بات یہ ہے سمجھائی، اس نے کہا یہ رسول جو ہے تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف، اس کی وحدانیت کی طرف تمہیں قائل کرنا چاہتے ہیں اور اس طرف بلا رہے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ آپ مجھے یہ بتاؤ کیا تم سے کوئی مجرم مانتے ہیں؟ کسی معاوضے کا جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، کوئی تقاضا کر رہے ہیں وہ تم سے، وہ تم سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدلہ دو، یا تمہیں یہ بات کہتے ہیں اس کا معاوضہ ہمیں دو، جو ہمیں تمہیں جو ہے بلا رہے ہیں اللہ کی طرف؟ کیا ایسا سوال کر رہے ہیں؟ ربنا یسألکم اجرا، تم سے تو کچھ بھی نہیں مانگا، کسی چیز کا تقاضا نہیں کر رہے، کسی چیز کا وہ سوال نہیں کر رہے کہ لہذا ہم تو اتنے پیسے لیں گے آپ سے، اتنا وہ آپ سے معاوضہ لیں گے، اتنی آپ سے اجرت لیں گے، وہ آپ سے اجرت کا تقاضا ہی نہیں کر رہے، وہ آپ سے مانگ ہی نہیں رہے، سوال ہی نہیں کر رہے۔ اور میں لا یسألکم اجرا، وہ تو سوال نہیں کر رہے۔ اور پھر وہ ایسے شخص ہیں، وہ رسول جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے کو بھیجے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو سیدھے راستے، رسولوں کا راستہ سیدھا راستہ، رسولوں کا راستہ سیدھا راستہ، لہذا تم اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو، رسولوں کے نقشے قدم پہ چلو۔ آپ پھر اس کے بعد اس نے اس طرح بتایا کہ آؤ رسولوں بات مانو، ان باتوں پہ عمل کرو، وہ اپنی طرف سے دعوت نہیں دے رہے، اللہ کی طرف سے دعوت دے رہے، رب العالمین کی طرف بلا رہے، ماں کے کائنات کی طرف بلا رہے۔ اور پھر اس نے رب چین کیا حبیب نجار رحمہ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، اور مخاطب کر کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا عبد فی فقر ومالیا، مجھے کیا ہو، مجھے کیا ہے کہ لا عبد الذی، کیا میں اس ذات کی عبادت نہ کروں، اس ذات کی عبادت نہ کروں، اس کی میں پرستش نہ کروں جو لائق پرستش ہے، جو لائق عبادت ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی، رب العالمین، مالک کائنات، فاطرنی۔ یہ جملہ جو ہے آپ یہاں پر غور کرنا چاہیے، فاطرنی، اسی ذات نے ہی مجھ کو پیدا کیا، اس ذات نے ہی مجھ کو بنایا، میری تخلیق بھی اسی نے کی ہے، اور جسم کا ہر عضو جو ہے، ہر پارٹ جو ہے، اس رب کائنات نے جوڑا۔ اور دیکھ مجھے کیسا انوکھا بنایا، کیسی میری تخلیق کی ہے اس میرے رب نے۔ تو تخلیق اس نے کی ہو، میں عبادت کسی اور
ہائے مال لا اعبد الناس، مال کیا ہے مجھے، کیوں نہ میں کروں، لا اعبد الذی، کیوں نہ میں عبادت کروں، فطرنی، جس نے مجھ کو پیدا کیا، لوگوں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹ کر کے بھی جانا ہے، اس بات کو بھی ذہن کے اندر بٹھا لو۔ کون کہہ رہا ہے؟ حبیب نجار اللہ کا بندہ، حبیب نجار اللہ کا بندہ لوگوں کو بنا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں عبادت کروں تو صرف اسی کی، اس اللہ کی، کیونکہ وہی لا الہ کی عبادت ہے، اور کوئی لا کی عبادت نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی فقیر ہے، چاہے کوئی حجر ہے، چاہے کوئی شجر ہے، چاہے کچھ بھی ہے، کوئی لا کی پرستش نہیں، صرف اللہ کے ساتھ لا کی عبادت ہے، اللہ کا قرآن، اور میں بتا رہا نہیں، صرف مجھ کو پیدا کیا، یہ اللہ کا حق ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ۔ انسان کو اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لینی چاہیے، یہ اللہ کا حق ہے۔ جس مقصد کے لیے رب العالمین نے، خالق کائنات نے انسان کو بنایا، انسان کی تخلیق کی، انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے ان کو تخلیق کیا، اپنی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا۔ لیکن اب یہ تو معاملہ نہیں بنتا کہ انسان پیدا کرنے والا رب العالمین و مالک کائنات ہو، خالق کائنات ہو، انسان جو ہے اپنے رب کو چھوڑ کر بس کسی اور کی کرے، جو کہ کسی اور کے آگے جا عبادت کسی اور کی کرے جا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شراکت داری پسند نہیں، تو یہی اعلان کیا اللہ کے بندے نے، حبیب نجار رحمہ اللہ نے، اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر، ایک توقیہ میں یہ اعلان کیا، اس نے کہا لوگوں وَمَا لِلَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہے کہ نہ میں عبادت کروں صرف اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، یہ سن جملہ استعمال کیا، فَطَرَنِي، جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، جس نے میری تخلیق کی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی مت سمجھو کہ تم نے ہمیشہ یہاں رہنا، ہمیشہ یہاں کسی بھی مرنا۔ الیہ ترجعون، کیا مانا، کیا مطلب، کیا مفہوم؟ یہاں پر کسی نے نہیں رہنا، یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، جس نے پیدا کیا، جس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں بنایا، جس نے عبادت کے لیے ہمیں تخلیق کی ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، اللہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، کون کہتے ہیں؟ رب العالمین سمجھا رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے منها خلقناكم، ہم نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا، وفيها نعيدكم، اور اسی کے اندر ہم تمہیں دوبارہ لے کر کے جائیں گے، ومنها نخرجكم تارة أخرى، اور ٹائم آنے پر، وقت آنے پر جب ہم نے وہ ٹائم مقرر کیا ہوا ہوگا، اس ٹائم وہ آئے گا، اس وقت ہم نے اس مٹی سے نکالیں گے، جب نکالیں گے پھر اپنی طرف لوٹائیں گے، اور لوٹا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر پوچھیں گے، پھر سوال کریں گے، ہم سوال کریں گے۔ تو بھائی تو لوٹنا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہی بات اس اللہ کے بندے نے سمجھائی کہ کو اپنی قوم اور میری قوم کے لوگوں پیدا بھی اسی نے کیا ہے، لوٹنا بھی اسی کی کیا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ ہم دنیا کے اوپر بے مہارے ہیں، ہم بے مہارے نہیں ہیں، ہماری لگام رب کائنات کی قبضہ قدرت میں، اس کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ کھائیں گے۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، رب کیا کہتا؟ کیا لوگوں تم نے یہ گمان کر لیا، یہ خیال کر لیا، یہ ذہن بنا لیا ہے، تم نے یہ ذہنی کنڈیشن بنا لی ہے، اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، تو بیکار ہو، اور بیکار ہو، بیکار نہیں، ما خلقنا هذا
نماز ادا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ الفاظ ہمارے ادا زبان سے ہوتے کہ نہیں ہوتے کہ انا للہ، بے شک ہم بھی اللہ کے لیے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف منوط ہونا، اسی کی طرف منوط ہونا۔ انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، غور و تدبر کرنا چاہیے اس بات۔ ہم بے مہارے نہیں، ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے مہارا ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے، بے مہارا نہیں ہے، اس کی مہارت، اس کی لگام اپنے کائنات کے ہاتھ میں، جب چاہے مت سوچ اس بات۔ تو بات کر رہے تھے حبیب نجار رحمہ اللہ کیا کہتا ہے، اور لوگوں جس نے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اس کی طرف لوٹ، اس رب العالمین کی طرف ہم نے جانا۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، آگے پھر بات کو سمجھاتا ہے، بات کو چلاتا ہے، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے۔ أَتَّخِذُ، فرمایا کہنے لگا کیا میں پکڑ لوں، کیا میں بنا لوں، مِن دُونِهِ، اس اللہ کو چھوڑ کر، آلِهَةً، اور کوئی نہ، ان بتوں کو پوجوں یا ان درختوں کو پوجوں، ان حجروں کو پوجوں، ان شجروں کو پوجوں، میں کس کو پوجوں، کس کی پوجا پاٹ کروں، کس کی عبادت کروں؟ عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات۔ ان یرید الرحمن، ہائے وہ کیا کہتا ہے، ان یرید الرحمن، کیا میں ان کو پوجوں، اللہ کو چھوڑ، رب العالمین کو چھوڑ؟ اگر میرے رب کا ارادہ، اگر میرے رب کا ارادہ ہو، ان یرید الرحمن، میرے رحمان کا ارادہ ہو، بِالضُّرِّ، مجھے تکلیف پہنچانے کا، کسی مصیبت میں مبتلا کرنے کا، کسی تکلیف کے اندر مبتلا کرنے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اے مالک میرا مجھ کو تکلیف دے، کسی کے اندر ہے جرم، اس تکلیف کو دور کر دے۔ میرا مالک مجھے کسی مصیبت کے اندر مبتلا کر دے، اور کسی کے اندر ہے اتنی پاور کہ اس تکلیف کو، اس مصیبت کو مجھ سے دور کر دے۔ یہ بات سمجھا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ، کن کو؟ اپنی قوم۔ نہیں کام آتا میرے لیے، انی میرے کوئی کام نہیں آئے گا، لا تغنی عنی شفاعت، ہے کہ مجھے وہ شفاعت شفا دینے پہ قادر، اللہ کے علاوہ کوئی شفا دینے پہ قادر نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اذا مرضت فهو یشفی، اذا مرضت فهو یشفی، میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف پہنچی، مجھے مصیبت آئی، شفا مجھے کون دیتا ہے؟ اللہ، اللہ، صرف اللہ شفا دیتا ہے تو میرا رب دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بندہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے۔ حبیب نجار رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو؟ کہہ رہے ہیں ان یرید الرحمن، اگر میرا رحمان، میرا رب بے ضرورت کوئی تکلیف دے دے، مجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، مجھے کوئی شفا دے سکتا نہیں، اس میری بیماری کو کوئی دور کر سکتا نہیں، میری مصیبت کو کوئی دور کر سکتا نہیں، ولا ينقذون، اگر میرا رب مجھے پکڑنے بھی آ جائے تو مجھے کوئی چھڑا سکتا، ولا ينقذون، چھڑا بھی نہیں سکتا۔ تو چھوڑے گا تو وہ مالک کی چھوڑے، تو پھر کیوں نہ ہو، جو لائق کی پرستش ہے، لائق کی عبادت ہے، تو اسی کی عبادت کیوں نہ کروں، میں اسی کی عبادت کیوں نہ کروں، اسی کے سامنے ہی کیوں نہ جھک جاؤں، رب العالمین کے سامنے، باقی کائنات کے سامنے۔ انی والنبی ولال نبی، کہنے لگے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح اس رب کو چھوڑ کر، اس مالک کو چھوڑ کر، اس خالق کو چھوڑ کر، اس کا در چھوڑ کر، تمہاری طرح ان شجروں کو، ان حجروں کو اور ان بتوں کو میں بھی پوجنا شروع کر دوں، تو سمجھ لیں کہ میں بھی پوری گمراہی کے اندر جا کر آپ کیسے کو سمجھا رہے دیکھیں کیسا انداز آتا ہے، اپنی طرف اپنی ذات کے بارے میں وہی بات کہتا ہے کہ اگر میں بھی تمہاری طرح ایسے ہی کروں، مجھے میرا رب مجھے تکلیف دے دوں تو مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا،
تکلیف سے مجھ سے تکلیف کو نہیں ہٹا سکتا. اگر میرا رب مجھ کو پکڑ لے مجھے کوئی چھڑا نہیں سکتا. تو بھائیو اس بات کو ذہن سے نکالو. یہاں ہمارے بھی کہہ دیتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا دے. اعوذ باللہ. اب بھائی اللہ کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, کوئی نہیں چھڑا سکتا رب کا پکڑا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے, قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. ہائے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے سورۃ توبہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن سلول, ایک منافق شخص تھا, کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر گئے, مکہ سے ہجرت کر کے مدینے کے اندر, تو وہاں پر اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, تاج پوشی اس کی ہونے والی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بھی ساتھ. اب سب نے کیا, لوگ ایمان آنا شروع ہو. اب اس نے دیکھا کہ میری تاج پوشی تو بیچ میں رہے, میری چودراہٹ کا تاج جو مجھے پہنایا جانا تھا, مدینے کے اندر سب سے بڑا انسان میں نے بننا تھا, آدمی میں نے بننا تھا. اب یہ تو معاملہ میرا تو کھل گیا, اب میرے ساتھ کیا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ ساتھی بننے جا رہے ہیں, رسول کی اتباع اسی کی بات کے اندر لوگ جا رہے ہیں. اب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری طور پہ مسلمان تو ہو گیا, کلمہ تو پڑھ لیا, لیکن منافقت کرنا شروع کر دیا. اور وہی بندہ جو تھا عبداللہ بن ابی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایسے ویوز استعمال کرنے, ایسے الفاظ استعمال کرنے والا تھا, ایسے ورڈ استعمال کرنے والا تھا, جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ فوری رسول کی ہاتھ جو تھا وہ تلوار پہ جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنا پر چھوڑ دے کہ لوگ کیا کہیں. اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے بیٹے وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اگر میرے باپ کے قتل کا ارادہ ہوا تو حکم مجھے دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کسی اور مومن کو, کسی اور مسلم کو آپ دیجیے یہ حکم دیں اور وہ اس کو شہید کر دیں, اب اس کو قتل کر دیں, واسطے جہنم کر دیں, اور میں کسی آگ میرے اندر محبت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو اور میں کسی مومن کو حق شہید کر کے کہیں جہنم میں چلا جاؤں. وہ عبداللہ بن ابی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوئے, آیا کون ہے, بیٹا عبداللہ رضی اللہ کے رسول مجھے اپنا قمیص جو ہے یہ بھی نہایت ہو, قمیص بھی تھی کہ اس کے اندر میں کفن دینا چاہتا ہوں اپنے باپ. کیوں بھائی؟ اس بنا پر کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ سے عذاب کی تخفیف کر. آپ نے قمیص اتار کس کو دے دی؟ اللہ کے رسول جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے, اللہ کے رسول جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے. اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو. عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول جنازہ نہیں پڑھانا لیکن جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا, جب جنازہ پڑھایا اللہ رب العالمین مالک کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کو یہ عطا پسند نہیں. رسول چھڑوانا چاہتا ہے اور رب چھوڑ نہیں رہا. رب کہتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے میں, مالک کہتا ہے اس کو چھوڑنا نہیں میں. قرآن کیا کہتا ہے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 80, استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. کیا کہتا ہے؟ ایک بار نہیں استغفار کیجیے, ایک نہیں 70 بار بھی کیجیے. اللہ کیا کہتا ہے
رب چھوڑ نہیں رب چھوڑ نہیں رہا تو رب العالمین تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو معاف ہی نہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے واقعہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا, ماں کی کائنات میں واقعہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا. اگلے الفاظ دوسری آیت میں آتی ہے اور آپ صدر کو بھی یہ بھی حکم ہوا وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, ان میں سے ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے اس کے لیے دعا بھی کر. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اس کی قبر کے اوپر بھی کھڑے رہو. ہائے رسول کو چھڑوانا چاہتا ہے. اب کیا پتا چلا اور طاقت کس کی ہے, پاور ساری کس کی ہے, صرف اللہ کی. اللہ مالک کی کائنات. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں, اللہ رب العالمین پکڑنے میں آ جائے, پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی چھڑوا سکتا نہیں. تو حبیب نجار رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اپنی قوم کو, اگر میرا رب مجھے کسی مصیبت میں جکڑ دے, کسی تکلیف میں جکڑ دے تو مجھے کوئی شفا بھی نہیں دے سکتا. اگر کوئی تکلیف آ جائے اور میرا رب پکڑ لے ورا ان کے زور تو کوئی مجھے چھڑوا بھی نہیں سکتا. اگر میں ایسے کام کروں گا انی فی ضلال مبین, تو اس وقت میں خود ہی گمراہی کیا. انی آمنت بربکم فاسمعون, کیا کہتے ہیں میں بھی ایمان رکھتا ہوں کس پر, تمہارے رب پر. ان کا مخاطب کر کے کہہ رہا ہے حبیب نجار کہ میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں, ایمان رکھتا ہوں, میرا ایمان اس کے اوپر, کس کے اوپر, اللہ کے. فاسمعوا, اس میری بات سنو. اب کیا ہوا, ظالموں نے جب اتنی بات کہی حبیب نجار رحمہ اللہ نے, انہوں نے اس کو شہید کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ واقعہ بھی بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا, آرڈر ہوا, بشارت سنائی کہ کیا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے. قرآن مجید صرف کس کی خاطر, اللہ کی خاطر, اللہ کی توحید کی خاطر, اللہ رب العالمین کی خاطر اس کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. تو رب العالمین کی طرف سے بشارت کیا ملی, ادخل الجنہ, جنت میں داخل ہو جائے. اور یا لیت قومی یعلمون, کیا کہہ رہا ہے رسول, کاش کہ میری قوم اس چیز کو جان لے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ میرے رب نے مجھ کو بخش دیا ہے, وجعلنی من المکرمین, اور میرے رب نے مجھے معزز لوگوں میں سے کر دیا. کاش کہ ان کو اس چیز کا علم ہو جائے. تو پھر وما ارسلنا علی قوم من بعد, اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے شہید کیا, پھر بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے جو بھی بھیجتا ہے کسی ذریعے سے جس قوم کو ہلاک کرتا ہے, لیکن اس قوم کو اس ذریعے سے ہلاک نہیں کیا. آسمان سے فرشتے نہیں آئے, فرشتوں کا جھنڈ نہیں آیا, فرشتوں کا گروہ نہیں آیا. وما لنا منذرین, کوئی بھی کسی فرشتے کو رب کائنات میں نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوا, ان کانت الا صیحۃ واحدۃ, ایک چیخ ماری, چیخ ماری فرشتے. فائدہ خالدون, تو سب کی سب روحیں جو تھی وہ پرواز کر رہی. یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اس کی طرف لوٹنا ہے. لوٹ کے سارے کتنے لوٹ, سارے لوٹ گئے اس کی طرف. فاتر علی جس نے پیدا کیا اسی کی طرف لوٹ. اس لیے انسان کو سوچنے لگے, یا حسرۃ علی العباد, ایسے بندوں پر افسوس, ایسے بندوں پر افسوس, ما یأتی من رسول, کہ ان کے پاس رسول آئے, الا کانوا بہ یستہزئون, اور رسول کے ساتھ کچھ ٹھٹا مذاق کرے, مخاطب. تو پھر رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو بھائیو ان کی بات وفات ہے. آگے انشاءاللہ جب ہم چلیں گے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری خدا کو بھی معاف کرے, اور جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر, توحید و سنت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قائم رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری خدا کو معاف فرمائے. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.